برطانوی شاہی جوڑے نے دنیا کو نومولود شہزادے کا دیدار کروا دیا۔ شہزادہ ہیری اور میگن مرکل بیٹی کی پیدائش کو ایک خواب کی مانند قرار دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانوی شاہی خاندان میں ننھے شہزادے کے جلوے پرنس ہیری اور میگن مرکل نے بکنگھم پیلس میں دنیا کو اپنے نومولود بیٹے کا دیدار کرا دیا۔ سفید شال میں لپٹے ننھے شہزادے کو اس کے والد شہزادہ ہیری نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ شہزادہ ہیری نے باپ بننے کے تجربے کو حیرت انگیز قرار دیا۔ میگن مرکل کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا ایک خواب کی مانند ہے۔ شاہی جوڑے نے اظہار محبت اور نیک خواہشات پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ ہیری اور میگن مرکل کے ہاں پیر کے روز بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، تاہم شہزادے کا نام ابھی تک نہیں رکھا گیا۔ شہزادہ تخت کی دوڑ میں 7ویں نمبر پر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کے نائب ڈیوڈ لیڈنگٹن نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ایک رکن ملک کے طور پر برطانیہ کو یورپی پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینا پڑے گا۔ کیبنٹ آفس کے وزیر لیگنٹن کہتے ہیں چونکہ اب اتنا وقت نہیں بچا کہ بریگزٹ کے کسی معاہدے کو ملکی پارلیمان سے منظور کروا کر لندن یورپی یونین سے نکل جائے، اس لیے برطانیہ کو اب اسی مہینے ہونے والے یورپی پارلیمانی الیکشن میں حصہ لینا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ توقعات کے برعکس تریسا مے کی حکومت اور اپوزیشن کی لیبر پارٹی کے مابین بریگزٹ سے متعلق مذاکرات جمود کا شکار ہو چکے ہیں۔ یورپی یونین کے انتخابات 23 مئی کو ہوں گے۔ پاکستان اس وقت سرمایہ کاری کے حوالے سے پرکشش ملک ہے۔ پاکستان میں نئی حکومت آنے کے بعد اوورسیز سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ ان خیالات کا اظہار گوادر میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنی ایرونکس ڈیولپرز کے ڈائریکٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ ایرونکس ڈیولپر UK کے زیر اہتمام گوادر میں اپنے دوسرے پروجیکٹ مورینا کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرونکس کے ڈائریکٹرز وحید الرحمان میاں، ارشد قریشی اور حماد ملک کا کہنا تھا کہ گوادر میں تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے گوادر میں پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کے سنگ بنیاد کے بعد ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی ہے۔ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سی پیک کو کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے فالو کر رہے ہیں، اور جو لوکل لوگ ہیں وہ اس کو کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی جو لوکل انوائرمنٹ ہے انویسٹمنٹ کا وہ کس طریقے سے اور اوورسیز کے لیے کس طریقے سے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سرمایہ کاری کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں گوادر کے اوپر لگی ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک جس میں ایران، چائنا، قطر اور دیگر عرب ممالک اپنی فیکٹریز اور کارگو کے سیٹ اپ کے لیے گوادر کو ترجیح دے رہے ہیں، جس سے اس خطے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوکیشن اس کی سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ مکران کوسٹل ہائی وے کے اوپر ہے جو اس وقت ایران اور کراچی کو کنیکٹ کرتا ہے۔ سو دس ول بیکم اے میجر ہائی وے لنک بٹوین دی ٹو کنٹریز، اور گوادر کا یہ مین کیا کہتے ہیں لاجسٹیکل جہاں سے ساری ٹرانسپورٹیشن ہوا کرے گی۔ اس کے اوپر یہ واقع 50 ایکڑز کی سوسائٹی ہے مرینا انکلیو کے نام سے، اور اس وقت ہم لوگ پروموشن آفر دے رہے ہیں اس کی ٹل دا مین لانچ which is up to 20%۔ ایرونکس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گوادر میں اپنا سیکنڈ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستانیوں کا پہلے بھی رجحان ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کا، لیکن نئی گورنمنٹ کے بعد زیادہ لوگوں کی دلچسپی وہاں پہ بڑھی ہے، اور ریسنٹلی ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بھی وہاں پہ جا کے ایئرپورٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے، تو وہاں پہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ ادھر زیادہ ہے۔ تو پہلے ہم نے ایک سوسائٹی لانچ کی اور اب یہ دوسری لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور رمضان چونکہ آ رہا ہے تو اس کے لیے سافٹ لانچ رکھا ہے اور اچھے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ رکھا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے UK میں آپ جاتے ہیں رمضان میں آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ملتی ہیں، تو اس پہ بھی ہم نے ڈسکاؤنٹڈ پرائس رکھی ہے رمضان کے مہینے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ ٹائم بڑا اچھا ٹائم ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ یا کسی بھی اور سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو اوورسیز پاکستانی جو UK میں ہیں ان کے لیے پیغام ہے ہمارا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان میں ضرور انویسٹمنٹ کریں، پروموٹ کریں پاکستان۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے اپنا دوسرا پروجیکٹ گوادر میں لانچ کیا ہے، بلو اوشن ریزیڈنسی، جس کو ہم نے 10 مہینے پہلے لانچ کیا تھا۔ الحمدللہ اس کی بہت اچھا رزلٹ ہمارا رہا۔ کچھ لوگوں کی کچھ ڈیمانڈس تھیں لوکیشن پوائنٹ آف ویو سے، اس کے بعد اب آج ہم نے جو لانچ کیا ہے اس ڈیمانڈس کو پورا کرتے ہوئے لوکیشن سلیکٹ کی ہے۔ یہ ایک سوسائٹی ہے الحمدللہ، ایک بڑے ڈیسنٹ سائز
साइज़ की सोसाइटी है 50 एकड़ की, जिसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों कैटेगरीज मौजूद हैं। एरोनेक्स डेवलपर्स ने अपने नए प्रोजेक्ट मोरिना एनक्लेव्स मंसूबे का ऐलान किया। उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट मेन हाईवे के ऊपर वाक़ है और इसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में गवादर में सरमायाकारी कर रहे हैं। उन्होंने रमजानुल मुबारक के हवाले से कीमतों में खसूसी डिस्काउंट का भी ऐलान किया। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही बरतानिया के कई सुपर स्टोर्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खुसूसी बचत ऑफर्स का ऐलान करते हैं। खरीदारों को सस्ती और मयारी अशिया की फ़रोख्त का सिलसिला चांद रात तक जारी रहता है। तफसीलात सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट में। बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक में यह रवायत मौजूद है कि सुपर स्टोर्स ख़ास त्योहारों पर खसूसी डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान करते हैं, जिनसे शहरी खूब फ़ायदा उठाते हैं। यह सुपर स्टोर्स गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमानों के मजहबी त्योहारों पर भी खसूसी बचत ऑफर्स करते हैं। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए बरतानिया के कई शहरों में सुपर स्टोर्स ने रमज़ान मुबारक की खसूसी ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। ल्यूटन के शहरी भी बड़े स्टोर्स की जानब से ऐलान करदा खसूसी ऑफर्स का फ़ायदा उठाने में मसरूफ़ हैं। ल्यूटन बरतानिया का एक कसीर और सकाफती मल्टी फेथ टाउन है, जिसमें मुसलमानों की आबादी बड़ी तादाद में रहायश पजीर है। ल्यूटन के स्टोर्स ने खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स पर ना सिर्फ रमज़ान मुबारक के बैनर्स अवेज़ा कर रखे हैं, बल्कि ग्रॉसरी पर मुसलमान सार्फिन के लिए खसूसी बचत का ऐलान भी किया है, जहाँ से मुसलमान कम्युनिटी भरपूर शॉपिंग करती दिखाई देती है। ना सिर्फ बड़े स्टोर्स बल्कि पाकिस्तानी और एशियाई रेस्टोरेंट्स की जानब से भी देसी ख्वाबों पर खसूसी रायत का ऐलान किया गया है। रमज़ान में इफ्तारी के मौके पर पकौड़े, समोसे, चावल, दूध, जलेबी हर दस्तरखान का हिस्सा बनते हैं और शहरी बड़ी तादाद में देसी ख्वाबों की खरीदारी करते दिखाई देते हैं। मुसलमान कम्युनिटी ने सुपर स्टोर्स की जानब से रमज़ान के हवाले से खसूसी पैकेजेस के ऐलान पर खुशी का इजहार किया है। वालसल में मुकीम पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद ने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबियां समेट कर मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी बारे में देखिए इरफान अहमद फराज की ये रिपोर्ट। विनिस वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अब्दुल खालिक कादरी और उनके खानदान ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब्दुल खालिक कादरी के बेटे खिजर हुसैन कादरी, बेटी साइका नसरीन, नवासी फरहाना मजर और भांजी हाजरा बशीर ने बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मार लिया। इन सब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपोजिशन लेबर पार्टी की टिकट पर काउंसलर्स के इलेक्शन जीते हैं। तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी काउंसलर्स जो मुंतखब हुए हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। खुसूसन यह खुशी का मकाम है कि हमारी नौजवान नस्ल बरतानिया के अंदर सियासत में अपना किरदार अदा कर रही है और वालसल कौंसल के अंदर इस वक्त कश्मीरी निजात जो कौंसलर मुंतखब हुए हैं उनमें मैं खुसूसी तौर पर कौंसलर खिदर और कौंसलर साइका नसरीन, कौंसलर फरहाना मज़र और कौंसलर हाजरा बशीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो कश्मीरी पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करेंगे और उनके मसाइल हल करने में अपना किरदार भी अदा करेंगे और नौजवान नस्ल को बरतानिया के अंदर सियासत में अपना किरदार अदा करने में उनकी रहनुमाई भी करेंगे। First of all, I would like to thank every person who voted for me. I look forward to working alongside the community with women and children, deprived families. I would also like to encourage people especially from the Kashmiri background, young people to come into politics. There are plenty of opportunities available and we need to represent our community, I think, in the wider spectrum. लेबर पार्टी को ऑन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि लेबर पार्टी ही पसमानदा लोगों के लिए बेहतर है और एजुकेशन के सिलसिले में भी ये बेहतर है और नेशनल सर्विस के लिए भी बेहतर है। वैसे टोरी के बाद लोगों को तो मिल्क स्नैचर भी कहा जाता है और ख़ासकर जो एजुकेशन के सिलसिले में उन्होंने ग्रांटें कट की हैं, ये जुल्म की इंतहा है। गरीब आदमी तो पढ़ नहीं सकता। अलबत्ता कौंसलर खिजर हुसैन कादरी और कौंसलर साइका नसरीन कादरी और कौंसलर फरहाना मदर कादरी और कौंसलर हाजरा बशीर जो इस दफ़ा हमारे वालसल से इलेक्ट हुए हैं, ये 3 तो नए आए हैं और कौंसलर खिजर हुसैन कादरी तीसरी बार सिलेक्ट हुए हैं और वो वालसल साउथ लेबर पार्टी के चेयरमैन भी हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको ये ज़रूर कहूँगा, ये मेरा बेटा है और बेटी है और पोती है और वो भतीजी है कि इनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, लेकिन लोगों ने वोट दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1527 वोट से मुझे उन्हें
لیڈ دی اور میرے پہ یہ ذمہ داری سونپی کہ میں ان کی پھر دوبارہ خدمت کروں، ان کے کام کروں، ان کے مسائل حل کروں، تو میں پلیک عوام کا خاص طور شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. پھر اور میری ذمہ داری اور بھی تھی، میں وسط ساؤتھ سی ایل پی کا چیئر ہوں، میری ذمہ داری دوسرے حلقوں میں بھی تھی، پوفری میں بھی تھی، سینٹ میتھیوز میں بھی تھی، بینٹی ڈالسٹن میں بھی تھی، اور بھی حلقے ہیں، فیزی بھی تھی. تو ادھر بھی میں نے جو ہمارے کینڈیڈیٹ سے پلیک میں بھی کامیابی سے علاوہ پوفری میں حجاں بشیر کامیاب ہوئی، سینٹ میتھیوز میں فرانہ مظہر کامیاب ہوئی، ڈالسٹن ساتھ میں ڈگ جیمز کامیاب ہوا ہے، اور بینٹی ڈالسٹن میں سائیکا نسرین کامیاب ہوئی. عبدالخالق قادری اور ان کے خاندان نے والسل کے عوام کی خدمت جاری و ساری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی کتاب گیم چینجر پر لندن میں شائقین کرکٹ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ ورلڈ کپ سے قبل ایسی کتاب منظر عام پر لانا ٹیم کا مورال کم کرے گی. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں. دنیا کے مختلف ممالک میں ماہ رمضان کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں. امریکہ میں بھی اعلیٰ سرکاری شخصیات کی طرف سے اس سلسلے میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. ریاست میری لینڈ کے گورنر نے مسلمانوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا. اس حوالے سے دیکھیے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ. میری لینڈ کے سرکردہ مسلم رہنماؤں کے اعزاز میں یکم رمضان المبارک کو گورنر لیری ہاگن نے ایک شاندار افطار ڈنر کا اہتمام کیا جس میں کمیونٹی کے اہم مسلم رہنماؤں نے شرکت کی. گورنر میری لینڈ شرکا سے گھل مل گئے اور ان سے مختلف امور پر گپ شپ کرتے رہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گورنر میری لینڈ لیری ہاگن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے مذہبی تہواروں کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو امریکی انتظامیہ حل کروانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے. He does such a great job of outreach in many of our different communities around the state. His whole entire team at the governor's office of community initiatives does a wonderful job. But assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I'm so glad that you could all join us. I know the First Lady is happy to be hosting you as well. She's checking on the Lieutenant Governor. She's a very motherly kind of, she's practicing nurse downstairs, I think, but she'll be back joining us in a moment. But we're happy to have you here again at Government House. You know, I've said before, it's such an honor for us to be the temporary residents here, but this really is the people's house. And we're just happy to have you again here for this iftar dinner during the holy month of Ramadan. And I want to thank all of our distinguished guests. First of all, Mr. Ambassador, thank you. It's an honor to have you here with us. You know, I want to thank you so much for being here. Rizwan, thank you for always all the leadership of the community, and thank you for the wonderful gifts. امریکی صدر ٹرمپ کی خصوصی مشیر ساجد طارر نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار اہم ہے. امریکی انتظامیہ اور مسلمان ہر اہم ایشو پر ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. Here at the same time, because I represent the South Asian Commission, and thank you, Governor, for supporting our communities. I wanted to share you such a wonderful job this commission is doing. Right now we are working on a health book, which is representing Muslims, Hindus, and Sikhs. And this is the model. We brought it from Australia. We are working on it, and pretty soon we will be releasing that to our hospitals in state of Maryland. So most of the doctors and nurses they can follow the protocol. So our commission is such a diverse commission. We are giving our feedback to the legislation, and we are always giving feedback to the governor. And thank you once again, Governor, for supporting the communities, and especially the Muslim community. امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی نژاد امریکی باشندے امریکہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جن پر انہیں فخر ہے. I am grateful to you for this warm gesture of solidarity with the Muslim community on the occasion of the holy month of Ramadan. Ladies and gentlemen, as you all know, Ramadan is the Muslim holy month of fasting. Fasting is a practice common to many religions. While its manner may be different for each, for purpose remains universal, to inculcate a culture of compassion, tolerance, and sacrifice. In a world that is becoming increasingly complex, and where religion is being used by some as a tool to propagate fear and hatred, it becomes even more important for us to join hands and pass on the message of peaceful and harmonious coexistence to our coming generations. ان کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے.
4G کا زمانہ گیا، اب UAE میں شہریوں کو ملے گی جدید اور تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی سہولت، جس میں ڈیٹا کی منتقلی کی رفتار 71 گیگا بٹ فی سیکنڈ ہوگی۔ اتصالات نے 5G انٹرنیٹ کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے۔ اتصالات کی جانب سے رواں سال اکتوبر میں ہونے والے جی ٹیکس ٹیکنالوجی ویک میں اپنی نئی 5G انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو پیش کیا جائے گا، جبکہ اتصالات کے مطابق 5G انٹرنیٹ 2020 میں UAE بھر میں دستیاب ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی کی انتہائی جدید شکل ہے جو صارفین تیز رفتار ڈیٹا منتقلی کی سہولت فراہم کرے گی۔ دبئی میں روس کے حکومتی اور کاروباری وفد کے اعزاز میں ڈپلومیٹ انٹرنیشنل فورم کی جانب سے عشائیہ تقریب ہوئی۔ عشائیے میں اماراتی شاہی خاندان کے افراد، سفارتکاروں اور تاجروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سید مدثر خوشنود کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ دبئی میں انٹرنیشنل ڈپلومیٹ فورم کی جانب سے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں روس اور وسط ایشیائی ریاستوں کے وفود نے خصوصی شرکت کی۔ اہم مہمانوں میں چیچنیا کے وزیر سیاحت مسلم بیستوف، اماراتی شاہی خاندان کے اراکین شیخ الحسن النویمی، شیخ ہند القاسمی، حکومت دبئی کے اکنامک اتھارٹی کے نائب صدر علی ابراہیم محمد، UAE میں مقیم بزنس مین سید عماد احمد، راجہ عرفان خان اور دیگر شامل تھے۔ تقریب سے خطاب اور NCT نیوز سے گفتگو میں ڈپلومیٹ انٹرنیشنل فورم کے صدر اور سابق پاکستانی سفیر جاوید ملک نے کہا کہ سی پیک میں روس اور خلیجی ممالک کی شمولیت سے سیاحت اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے تمام ممالک کے ساتھ ریلیشن شپس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ رشیا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ جیسے پہلے تھی اس سے بہت بہتر ہے، بہت ڈیلیگیشنز بھی آئے ہیں رشیا میں، ہمارے ہائی لیول وزٹس بھی ہوئے ہیں۔ NCT نیوز سے گفتگو میں نیشنل ٹورزم آفس آف دی رشین فیڈریشن کے سربراہ مرینا موروزووا نے پاکستانی، بھارتی اور خلیجی ممالک کے سیاحوں کو دورہ روس کی دعوت دی۔ I hope the event was very successful and we really tried to present the traveling opportunities of different regions of the Russian Federation. تقریب میں شریک دی رشین فیڈریشن اور سینٹ پیٹرزبرگ کے لیے مڈل ایسٹ میں بطور مندوب خدمات سر انجام دینے والی پرائیویٹ کمپنی کے سربراہ ہرمیک سنگھ نے کہا کہ روسی حکومت کی جانب سے مشرق وسطی کے شہریوں کے لیے ویزا پالیسی میں جلد نرمی کی امید ہے۔ ہم ان کے ساتھ کافی اچھے کانٹیکٹ میں ہیں، جہاں پر کہ اگر کوئی جینوین ویزا کیسز ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے جو ہو ہم ان کی ضرور مدد کریں گے۔ ریلیکسیشن کے اوپر ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں، جہاں پر کہ اماراتیز کے علاوہ ہم لوگ چاہتے ہیں جن کے ویزاز یہاں پر ریزیڈنٹ ویزاز ہیں ان کے لیے ویزاز ریلیکس کیے جائیں۔ NCT نیوز سے روسی ریاست سوچی میں سیاحت فروغ کرنے والے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل اسٹینسلیو آرسٹوف نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ Pakistan is Muslim like we. And we open to Pakistan tourism, and we can invite to our fun trips biggest tour operators from Pakistan to North Caucasus. تقریب میں روسی اور اماراتی فنکاروں نے روایتی رقص پیش کیا۔ جبکہ آخر میں شاہی خاندان کے اراکین، سفارتکاروں اور دیگر معزز مہمانوں کو اعزازی اسناد سے نوازا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں پہلی بار خطہ پوٹوہار کی مشہور شیرخوانی محفل سجائی گئی، جس میں کشمیری کمیونٹی سمیت دیگر افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا احوال جانیں گے شاہد میر کی اس رپورٹ میں۔ گلاسکو میں پہلی بار پوٹوہاری زبان میں شیرخوانی کی محفل سجائی گئی، جس میں اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں، خصوصاً گوجر خان، میرپور، دینا اور پوٹوہار کے خطہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی اور محفل میں رنگ جماتے ہوئے اپنے پسندیدہ گلوکاروں پر دل کھول کر پاؤنڈز کی بارش بھی کی۔
शुरकाए महफिल ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स बाकायदगी से होते रहने चाहिए ताकि उनके बच्चे अपनी सकाफत और शायरी से जुड़े रहें। पहला पटवारी शो 15 साल बाद अज ग्लासगो इस पहले कराया स्टर्लिंग जो अल्हम्दुलिल्लाह आलमी भरिया सी और अपनी सकाफत लोग कितने वतन अजीज बैरून मुल्क भी है लेकिन अपनी सकाफत नहीं भुले। मैं उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हाल भी भरिया से तुम्हें पता कि शायद मीर साहब इधर पटवारियों की तादाद बड़ी कम है लेकिन फिर भी सारे लोग वर्किंग डे और आए तो प्रोग्राम देखा ने और पाकिस्तान तो आलमी शोहरत याफ्ता शेरखान चौधरी शाम गुजर साहब ने पूरी महफिल सजाई। पहली बार स्कॉटलैंड आया थे प्रोग्राम पे साढ़े बहुत सारे शाम चौधरी शाम साहब उन्हें आ गया जी चलो नाल इस वजह से नाल आया प्रोग्राम बहुत अच्छा आया बहुत बढ़ावा की कोशिश ना दे रहा बहुत प्यारा प्रोग्राम आया। यूके में बल्कि स्कॉटलैंड में पहली दफ़ा हुआ। वैसे तो हमने पाकिस्तान में पहले भी सुना था लेकिन यहाँ जो सुना है तो मज़ा ही उसका अलग आया क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद सुना है और एक अजब पटवारी का रंग ही अजब है उसका तो एक सफल मलूक जो होती है ना वो वैसे ही मुँह में घुस जाती। मुकामी मशहूर गुलकार शमशाद वहीद गनी ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मौसीकी की ये महफिल रात गए तक जारी रही। आखिर में इंतजामिया ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।